الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبل امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، گزشتہ آیتوں میں ہم نے ان کیفیات اور حالات کا مشاہدہ کیا جو انسانیت کو درپیش ہیں. وہ ہستیاں ہمارے سامنے آ گئی کہ جن کو ہم ایک چیز سمجھ کر نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں. ان کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ گئی، ان کا وجود اور ان کے بارے میں اہمیت. اب یہاں توحید کے علم بردار ایک اولو العزم انسان جو بنیان گزار ہے، جو بانی ہے قرون اخروی کے حوالے پر پوری انسانی امتوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر خیر ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہونا چند ایک وجوہات کی بنیاد پر ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ابو الانبیاء ہے، اکثر انبیاء ان کی نسل سے. آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور وحدانیت الہی کے جو اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ نصیب کی تھی، اس کی انہوں نے تبلیغ کی تھی. اور وہی تبلیغ قرآن کریم کے آیتوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے آخری امت کے لیے اور آخری لوگوں کے لیے کلام بنا کر کے چھوڑ دیے. تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم علیہ السلام کی مہمان کا قصہ. اور وہ مہمان بھی کیسے؟ المکرمین، محترم قسم کے مہمان. ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. کھانے کا وقت ہوتا، بھوک لگتا تو نکل پڑتے تھے، کوئی مہمان ادھر ادھر سے کوئی کھانے والا ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. اور فرشتگان کرام تو ویسے بھی اللہ کے بارگاہ میں مقربین ہیں، معزز ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کا تذکرہ، یہ بات آپ تک پہنچی ہے. اذ دخلوا علیہ، جب مہمان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا سلاما، اور مہمانوں نے سلام عرض کیا آپ کی خدمت میں. قال سلام، انہوں نے بھی ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. قوم منکرون، بھائی آپ لوگ تو انجان لوگ ہو، میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے نہیں دیکھا ہے، آپ یہاں ہمارے علاقے میں نظر نہیں آئے ہیں. آپ کا تعارف. تو مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے ان کو بٹانے کے بعد فوری طور پر وہ اپنے کسک کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. یہ ان کا شاید یوں سمجھ لیجئے کہ مہمان خانہ تھا. یہاں سے پھر گھر کی طرف نکلے ایسی خاموشی کے ساتھ کہ مہمانوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ مہمان نوازی کا ایک قانون یہی ہے
کہ مہمان کو پتہ نہ چلے اور آپ اس کے لیے ضروریات زندگی مہیا. فراغ الی اہلہ، گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور فوری طور پر فجاء بعجل سمین، ایک گوسالہ بچڑا کباب تیار آمادہ فوری طور پر اٹھا کے لے آئے. چونکہ مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں، سفر میں رہے ہیں، تکے ہارے بھوکے پیاسے، تو فوراً ان کے سامنے ان کے خوراک رکھی. فقربہ الیہم، یہ بچڑا لا کر کے ان کے سامنے رکھ دی. لیکن ان کو تعجب ہو گئی کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کی طرف. پچھلے زمانے کے لوگ ابھی عجیب ہوتے تھے ان ادوار کے، جو کسی کے پاس اگر بری نیت سے جاتے تو اس کے ہاں پانی نہ پیتے، کھانا نہ کھاتے، کچھ بھی نہیں کہتے، یوں بیٹھتے. تو لوگ سمجھتے تھے یہ کسی بری نیت کے لیے آیا ہے، ورنہ اچھی نیت سے آتے تو کھانا پانی وغیرہ ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ الا تاکلون، کیا ہوا، کیوں نہیں کھا رہے؟ اور اس دورانیے میں فاوجس منہم خیفہ، ایک قسم کی آپ نے ایک نامانوسیت محسوس کی کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، کون ہے، کیا بات ہے. ایک خوفنما عدم انس محسوس کیا. فرشتے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندہ تھے، انہوں نے یقین کیا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے ایک طرح کے ایک اضطراب محسوس فرما رہے ہیں. قالوا لا تخف، اللہ کے بندے ہم سے نہیں ڈرو، ہم سے نہیں ڈرو. ہاں یہ بات چھوڑو ابراہیم، خوف نہ کرو ہم سے. اللہ رب العزت آپ کو ایک ہونہار اولاد سے نوازنے والے ہیں، آپ کو اللہ ایک صاحبزادہ دینے والے ہیں، غلام، وہ بھی ایک کیسے، علیم، بہت دانشمند اور سمجھدار کیسے. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیت سن رہی تھی. فاقبلت امرأته فی سرہ، شور مچاتی ہوئے، اے بھائی کیا ہو، کون ہو تم لوگ، کیا بات کر رہے ہو، کیوں ایسی بات. فسکت وجہہا، چیختی چلاتی اور اپنے ہاتھ سے پیشانی کو مارتی ہوئی آ گئی اور کہنے لگی عجوز عقیم، بھئی میں تو ایک بوڑھی اور ناقابل ولادت خاتون ہوں، میرے پاس بچے کہاں سے، ابراہیم کی زوجہ تم میں ہوں، ان کے اہلیہ میں ہوں، اور میری یہ حالت ہے کہ جوانی میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے بچے نہیں دیے، اب میں بوڑھی بن چکے ہوں، اب میں اس عمر کو پہنچ چکے ہوں، مجھے بچے کہاں سے. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا یہ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے لیے معاملہ، یہ تو یوں ہی معمولی بات ہے. قال ربک کذالک، قال ربک، یہی حکم تو آپ کے رب کا ہے، یہی فرمان آپ کے الہ العالمین کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، اور اللہ کی ذات حکمت اور علم کے مالک ہے، ہر کام حکمت سے خالی نہیں، ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، اور ہر چیز علم کے دائرے میں ہے، اور اللہ رب العزت کے علم اور حکمت ہر چیز پر محیط ہے. اور یہ کذالک، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کچھ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو کر رہے ہیں. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرات ملائکہ کرام سے پھر بات چیت شروع کی اور ان کو انس پیدا ہو گیا. انشاءاللہ وہ بقیہ باتیں اگلے درس میں. اللہ رب العزت ہم اور آپ سے راضی ہو، کوتاہیوں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ سے ہماری نیکیوں میں حساب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.